سہیل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر. اس فیصلے کے اوپر ہم نے بہت سی ویسے تو پریڈکشنز بھی کی یا کچھ چیزیں تھیں جو صاف نظر آ رہی تھیں, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے سر, اگر خالصتاً سیاسی اور پارلیمانی پوزیشن سے بات کی جائے تو تحریک انصاف کا پارلیمانی مستقبل اب کیا ہے؟ نہیں, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے اور ان کے پاس اتنی عددی پوزیشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. یاد کریں کہ بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھی رہی. نواز شریف نے 18-20 سیٹیں لے کے وہ بھی بیٹھے رہے 2002 کے الیکشن میں. تو یہ اس طرح سے مشکلات آ جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم ان مشکلات میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, لیکن آ گئی مشکل تو اب اس کا دوسرا راستہ جو ہمارے انتہا پسند لوگ جو دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے جائیں اور باہر جا کے بیٹھ جائیں. اس سے میرا خیال ہے ماضی میں کے تجربات سے جتنی سیاسی پارٹیاں انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور 2 دفعہ اسمبلیاں توڑی بھی گئیں عمران خان کی طرف سے اور ان کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلا. تو اس لیے ہاں مشکل وقت ہے پی ٹی آئی پر, لیکن پہلے بھی تو بہت سی انہوں نے مشکلات فیس کی ہیں, یہ بھی فیس کریں. ایک طرف تو دیکھو ان کی عزم کی داستان بن رہی ہے, تاریخ میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتیوں کی ایک لسٹ بن رہی ہے, اور دوسری طرف ظاہر ہے حکومت جو ہے اس نے اپنی مشکلات کم کرنی ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح لیجسلیشن ہو سکتی ہے, کس طرح سے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ کسی ریکنسلیشن پہ نہیں آ رہی, ان کے سسٹم کو نہیں مان رہی, ان کے الیکشن کو نہیں مان رہی. تو کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہونا ہے نا, جس میں الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جیت جائے. لیکن اس وقت کی جو فائٹ ہے اس میں وقتی طور پر اسٹرانگ ہوئے ہیں جو گورنمنٹ سائیڈ ہے اور جو ہماری مقتدرہ ہے, خاص کر جنگ کے بعد اور صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد. اوکے اچھا سر, یہ بتائیں اس طرح کی بھی باتیں سنی جا رہی ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کا یا فیصلے کی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئنسائڈ کرے گی کسی آئینی ترمیم کے ساتھ. آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, کیا کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جو مرضی ترمیم کریں, ترمیم کرنا تو قومی اسمبلی کا سینٹ کا حق ہے, لیکن یہ ترمیم نہ کیجیے گا کہ جو سیاسی سپیس ہے, جو سیولین سپیس پہلے ہی بڑی کم ہے, کہ اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کریں. ہونی چاہیے جو اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کو کس طرح انصاف ان کے گھر پہ دروازے پر مل سکتا ہے, کس طرح سے لوگوں کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں, یہ ضرور کریں. لیکن اگر یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سیولین سپیس کو اور کم کیا گیا, جس طرح کی میں خبریں سن رہا ہوں, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے گا. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ گورنمنٹ ظاہر ہے پاپولیرٹی کے لیے اپنے آپ کو نیچے تک گراس روٹ تک اپنے اثرات پہنچانے کے لیے ہی جو ترامیم کرے گی وہ کرے گی. ایسی ترامیم نہیں کرے گی کہ جس سے گھٹن میں اضافہ ہو, جس سے سیولین سپیس میں کمی ہو, یا جو پاکستان کے بارے میں جو پراپاگنڈا لوگ کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ سب کچھ فوج کرتی ہے, جبکہ غلط ہے. تو اس تاثر کو مضبوط نہیں کیا جائے گا بلکہ کم کیا جائے. تو سر اگر جیسے قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں, اگر ایسی بات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں پھر جگہ کہاں بچے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا آپ سمجھتے اسی طرح آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو جائے گی وہ, یا پھر پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی اتنی سیاسی سپیس موجود ہے کہ وہ ریکور کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمیشہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں میجر رول گورنمنٹس کا ہوتا ہے. فرض کریں اگر گورنمنٹ جاتی ہے ایک ایسے نظام کی طرف جو کہ اور بھی جو ہے اس میں جبر ہوتا ہے, جمہوری آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں اس میں, تو پھر یہ جو تحریک ہے اس میں ڈیموکریٹس بھی شامل ہوں گے, وکلا بھی شامل ہوں گے. لیکن اگر ایز آؤٹ کرتی ہے اپنے آپ کو, جو اس کا تصور جبر کا ہے, اس کی بجائے وہ آہستہ آہستہ
वेलफेयर ओरिएंटेशन की तरफ आती है तो फिर फजा बदल जाएगी। अच्छा सुहेल साहब, दरमियान में जो आपने एक इशारा किया आईनी तरमीम की तरफ, उससे मुतल्लिक भी मैं आपसे फॉलो अप क्वेश्चन करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले अपने बुनियादी सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है, तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस हैं सियासी तौर पर, आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैडम शेख, पहले तो एक चौधरी उस्मान साहब का सुना जा रहा है कि वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। वो अब उनका एक इलेक्शन से पहले कुरान पर दिया गया हल्फ जो था वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए क्या बनता है। दूसरी चीज़ मैडम शेख, सवाल जो आपने किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुज़मरात लाएगा ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, ज़्यादा रेलिवेंट सवाल ये था कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो किया है आइनी बेंच ने, इससे अदलिया के लिए क्या मुज़मरात सामने आएंगे। और उससे भी एक रेलिवेंट सवाल ये बनता है कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से महरूम कर देने से अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मखसूस नशिस्तें माल गनीमत की तरह आपस में बांट लेने वाली सियासी जमातों के बारे में क्या इस वक्त तासुर है पूरे मुल्क में, और क्या उनके लिए सियासी मुज़ामरात होंगे इस बंदर बांट के बाद। सवाल तो ये भी होना चाहिए मैडम शेख कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से पीटीआई को महरूम कर देने से ये जो हमारे जमहूरियत पसंद है, उनकी जमहूरियत, वोट की इज़्ज़त, पार्लियामेंट के तकद्दुस को क्या चार चांद लग गए हैं। लेकिन चूँकि आपने सवाल पीटीआई पे किया है, और इस सवाल में मैडम शेख मैंने तो देखा है कि वो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद भी, लेकिन उसके यानी वजारतों के हवाले से कि पीपल्स पार्टी वजारतें लेने पर रजामंद हो रही है या नहीं हो रही, खैर वो आखिर पे बात करता हूँ। मखसूस नशिस्तों के इस आइनी बेंच के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले के बाद एक तो ये ज़हन में रख लीजिए कि अब कौमी असम्बली में हकूमती इत्तेहाद जो 8 जमातों पर मुश्तमिल है, किसी भी आइनी तरमीम करने के काबिल हो गया, कोई भी आइनी तरमीम करने के काबिल हो गया। यानी मिसाल के तौर पे अगर हकूमती इत्तेहाद चाहे कि पार्लियामेंट की मुद्दत कम कर दी जाए या ज़्यादा कर दी जाए तो हो सकती है। हकूमती इत्तेहाद चाहे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म होंगे, हो सकता है। हकूमती इत्तेहाद चाहे कि आइंदा मुल्क के 2 वज़ीर आज़म होंगे, मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो, हो सकते हैं। हकूमती इत्तेहाद चाहे नवाज़ शरीफ साहब मुल्क के सुप्रीम लीडर होंगे और उनका एहतराम सब पर वाजिब होगा, हो सकता है। तो एक यानी कोई भी किसी किस्म की भी तरमीम, लेकिन या ज़हनों में रहे कि वो तरमीम लोगों को इंसाफ घर की दहलीज तक देने के लिए नहीं होगी और लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए यकीनन नहीं होगी। दूसरा मैडम शेख के जैसे पीटीआई का एक अभी बंदा गया है, तो इसके फ़ैसले से जो हुकूमत के मजबूती का तासुर उभरा है, उससे पीटीआई में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोशिशें शुरू से हो रही थी, हो सकता है वो फॉरवर्ड ब्लॉक कोई बन जाए। तीसरा, 9 मई के केसों में पीटीआई के अरकान असम्बली नाइल हो सकते हैं, मज़ीद नाइल हो सकते हैं। तो उससे ये हो सकता है कि वो जो एक सुना जा रहा था कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होंगे या पीपल्स पार्टी अगर वजारतें नहीं लेती तो फिर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की तीसरी पार्टी बन जाएंगे। और जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। उस दिन भी बात की थी कि पीटीआई की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत 58 पीटीआई, 58 पीटीआई, 35 आज़ाद अरकान के साथ यानी 93 लोगों के साथ खड़ी है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी एमपीए को वज़ीर आला बनने के लिए 73 अरकान की ज़रूरत है, और इस शाकार, नादर और अजूबे फैसले के बाद आइनी बेंच के 58 पीटीआई के हैं, 53 हो जाएंगे अपोजिशन के, 35 अरकान आज़ाद जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर सकते हैं, और उन्होंने कर ली है। और कुछ भी हो सकता है, पीटीआई का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई आज़ाद अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक, परवेज़ खटक साहब, अमीर मुकाम साहब, उनका अगर दाव चल गया तो कुछ भी हो सकता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत ख़तरे में है।
اور میڈم شیخ لیکن اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یعنی یہ کیا حکومت یہ کر کے کوئی اس کی مقبولیت یا اس کی جو اس کی جد و جہد ہے سیاسی اس میں 4 چاند لگیں گے؟ نہیں لگیں گے، ڈیفینیٹلی نہیں لگیں گے۔ اور آخری بات میڈم شیخ کہ ایک اخبار میں ابھی خبر پڑی تھی آپ کے سوال میں چونکہ ہے کہ مقتدر حلقوں نے منا لیا ہے، افضال طالب صاحب کی یہ خبر ہے کہ مقتدر حلقوں نے منا لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز اور پنجاب میں وزارتیں لینے پر رضامند کر لیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی مرکزی قیادت ایک پیج پر ہے اور پی پی پر واضح کر دیا گیا کہ آپ وزارتیں لیں۔ مبارک ہو جی، بے سبب بات بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خفا کب تھے؟ منانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پیپلز پارٹی ہلکی ہلکی ڈھولکی پر تنقید کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے تو بڑی بلیک پکچر، بڑی پیسمسٹک پکچر پینٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، نظر بھی یہ آ رہا ہے، لیکن سہیل صاحب بڑے ہوپ فل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارڈ صحیح طرح سے کھیلے یا جمہوری سسٹم کا حصہ رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی سائیڈ لائن ہو جائیں گے، ابھی بھی ان کے لیے امید باقی ہے۔ جی، ان کو جمہوری سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے، یعنی یہ نہیں بلنڈر مارنا چاہیے کہ ہم استعفے دیتے ہیں، ہم اسمبلیوں سے نکلتے ہیں، ان کو احتجاج اسمبلیوں کے اندر بھی کرنا چاہیے، باہر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے، عدالت کا فیصلہ آ گیا، مطلب عدالت سے تو اب ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے لگا۔ بار جہاں بھی وہ کریں گے دفعہ 144 اور مقدمے اور پرچے ان کا پیچھا کریں گے، تو اسمبلیوں کے اندر ہلکی پھلکی ڈھولکی پر وہ بات چیت کر سکتے ہیں، تقریروں بیانوں میں، اور وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔